بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت کو اگر حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہیں آتی، لیکن فرعون کو موت آ کر رہی۔ اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو قوت بازو کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو رستم و سہراب کو کبھی موت نہ آتی۔ میرے عزیزوں، اگر موت کو دواؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو افلاطون اور جالینوس کو کبھی موت نہ آتی، اور اگر موت کو حکمت و دانائی سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، اور اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی نیک بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان خاوند کو نہ مرنے دیتی، اور اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو میرے عزیزوں کبھی بھی ماں اپنے گود میں پڑے معصوم بچے کو مرنے نہ دیتی۔ لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے، ان ساروں کو موت آ کر رہی ہے۔ میرے عزیزوں، ساری دنیا اس میں تو اختلاف کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک کے بجائے دو ہے، دو کے بجائے تین ہے، نبی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور ہے، لیکن موت کے سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پوری انسانیت، ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ موت آنی ہے، جنازہ اٹھایا جانا ہے، جان نکلنی طے ہے، اور ایک دن ہر شخص کو اس مصیبت کا سامنا کرنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت کو یاد کرنا میرے عزیزوں اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی طاقتور نیکی ہے کہ اس کے ذریعے سے سارے اعمال کا زندہ ہونا، سارے اعمال کا وجود میں آنا، دسیوں گناہوں کا چھوٹنا اور انسانی زندگی میں ایک نئی زندگی یعنی نئی تبدیلی کا آنا یقینی ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے میرے عزیزوں، موت آ کر رہے گی، لیکن موت کے یاد کرنے سے میرے عزیزوں ہماری زندگی میں 20 نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ موت کو یاد کرنے سے دنیا کے صدمے آپ کو آسان لگنے لگیں گے۔ اگر کوئی بندہ موت کو یاد کرتے رہے گا تو وہ اپنے باطن کو سنوارنے کی فکر میں رہے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں بات مذکور ہے کہ موت کے یاد کرنے سے آدمی دنیا کی حرص سے دور رہنے لگتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو بکثرت یاد کیا کرو۔ میرے عزیزوں، ہمارے زمانے میں عجیب بے حسی ہے، ہمارے زمانے کے لوگوں میں طبیعتوں میں عجیب غفلت طاری ہے کہ لوگ جنازوں کو اٹھتا دیکھتے ہیں، لوگ اپنے بھائیوں کو نہلاتے ہیں، قبروں میں دفن کرتے ہیں اور بڑی بڑی بیماریوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کو موت یاد ہی نہیں رہتی۔ دنیا کے اندر بے حد مست و مگن لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، دنیا ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، دنیا کے اندر ہم اتنا انہماک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جس کی بنا پر ہم موت کو ہی حد درجے بھول گئے ہیں۔ دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش ہماری چلتی رہ رہی ہے، دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنا، یہ ساری کوششیں ہماری چل رہی ہے جس کے نتیجے میں ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ میرے عزیزوں، موت اگر ہم یاد کریں گے موت کو، جلدی آنے والی موت دیر نہیں ہو جائے گی۔ اگر ہم موت کو بھول جائیں گے تو موت جو دیر سے آنے والی ہے وہ جلدی نہیں آئے گی۔ تو ہم کو یاد کرنے میں کیا گیا؟ ہم یاد کرنے میں کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جو موت کا وقت اللہ تبارک و تعالی نے طے کیا اسی وقت موت آ کے رہے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، سارے انبیاء کے سردار ہے، دونوں جہاں کے سردار ہے۔ اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم موت کے یاد کرنے والے عمل میں سب سے آگے تھے، اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ احادیث نبویہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال لکھے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام پھیرنے کی مجھے امید ہی نہیں ہوتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مفہوم ہے کہ لقمہ اٹھانے کے بعد حلق سے نیچے اتارنے کی بھی مجھے امید نہیں ہوتی۔ یہ ڈر لگا رہتا ہے، یہ اندیشہ ستایا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ملاقات کا وقت آ جائے اور موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے تیار ہو جائے، موت کا پنجہ آ دبوچ لے، مجھے یہ فکر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اس کے باوجود ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہونے کے نتیجے میں، دنیا کی آرزوئیں اور دنیا کی مردار تمناؤں کے نتیجے میں میرے عزیزوں ہم قبر کی تنہائیوں کو بھول چکے ہیں، آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کو بھول چکے ہیں۔ میرے عزیزوں، بغیر اعمال کے قبر میں جانے والا ایسا ہے گویا کہ وہ سمندر میں بغیر کشتی کے چلا گیا۔ اگر ہم موت کی تیاری نہیں کریں گے، نہ ختم ہونے والے سفر کی تیاری نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ناکام کر کے دکھائیں گے۔ میرے عزیزوں، موت ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کی شروعات ہے، اس کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی تیاری نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہم کو رسوا ہونا پڑے گا۔